میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے پیٹ کی نہیں، اپنے پیٹ کی نہیں، پیٹ کی نہیں، پیٹ کا مالک اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها۔ قرآن پاک کو پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور دھیان اور تدبر کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں نہیں غور کرتے میرے قرآن کی آیتوں میں، کیا ان کے دل پہ تالے تو نہیں چڑھ گئے؟ وما من دابۃ فی الارض۔ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا علی۔ تو وہ ایک سوسائٹی تھی، اس کا جو مین گیٹ تھا اس پہ وہ گارڈ تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا، وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ایک ہی پلیٹ میں ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، لیکن وہ بہت اداس پریشان تھا۔ تو میں نے اس کا چہرہ اداس دیکھ کے میں نے کہا علی کیا بات ہے، آپ آج پریشان لگ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، آج میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے۔ آج میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ لڑکا ہوا ہے، یعنی مجھے بیٹا ہوا ہے، میری بیوی نے بیٹا جنا ہے۔ تو میں نے کہا دیوانے، تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بیٹا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ہاں کسی کے گھر میں بیٹا ہو جائے وہ تو چینی بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تیرا چہرہ ہی اترا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی بات تو خوشی کی ہے، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس کا بھی خرچہ اٹھاؤں، غریب آدمی ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاؤں۔ میں نے کہا علی آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن پہ تو ایمان لائے ہو نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن کے 30 پارے ہیں، تیرے اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں بتا دیا ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر جو بھی چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ بلہ ہے، چاہے وہ چوہا ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، چاہے وہ مکوڑا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ سور اور اس سے برا بھی جانور کیوں نہ ہو، ان سب کی روزی میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا علی اللہ رزقها، میں نے ان سب کی روٹی اپنے ذمے لے رکھی ہے، ذمے لے رکھی ہے۔ اچھا جی اگر آپ نے ذمے لے رکھی ہے تو پھر آپ کے پاس لینے آنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے نہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے پتہ ہے کہ کون کہاں ہے، میرے ذمے ہے اس کو وہاں روزی پہنچانا۔ آج جوانوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، بوڑھوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، ارے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہماری پیدائش سے پہلے حل ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، ابھی منی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کتنی روزی دینی ہے، اس وقت وہ لکھ دیتا ہے اتنی روٹیاں کھائے گا، اتنے چاول کھائے گا، اتنے ٹنڈے کھائے گا، اتنے بینگن کھائے گا، اتنی بھنڈیاں کھائے گا، اتنی مرچ کھائے گا، اور اتنی چاول کی روٹی، اتنی گندم کی روٹی، اتنی مکئی کی روٹی کھائے گا، اتنے ٹن پانی پیے گا۔ یہ ساری روزی فرشتہ ابھی نطفہ ہے اس وقت لکھ دیتا ہے۔ انسان بڑا بدگمان ہے، انسان بڑا کم ظرف ہے کہ ویسے ہی اللہ سے بدگمانی کر لیتا ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت بجنین فی بطن امک، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، ارے تجھے روزی وہاں کس نے دی تھی؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تو تیرے باپ کی روٹی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، تیرے باپ کے پیسے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہاں تجھے روٹی کس نے پہنچائی، وہاں تجھے روزی کس نے دی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میرے بندے میں نے تجھے روزی پہنچانے کا ایک نظام بنایا۔ اب جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو بدگمان ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے اس کو ماں کی طرف سے خون ملتا ہے، ناف کے ذریعے سے وہ اس کی غذا بن جاتا ہے، وہ اس کی غذا بن جاتا ہے، وہ اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ اچھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا تو
اور پھر ناف کٹتی ہے تو ایک دم چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیتا ہے، ہائے خوراک کا دروازہ تو بند ہو گیا، ناف سے خوراک آ رہی تھی نا، وہ تو دروازہ بند ہو گیا، ہائے اب روٹی کہاں سے آئے گی، ہائے اب میری خوراک کہاں سے آئے گی، میری غذا کہاں سے آئے گی۔ تو اللہ اس کے رونے پر ماں کی چھاتی میں ایک نہیں 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں، اصلت لک عرقین رقیقین، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے میں تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیتا ہوں، 2 نہریں جاری کر دیتا ہوں، تجریان لبنن خالصا، جن سے خالص دودھ آیا کرتا تھا، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، خالص دودھ آیا کرتا تھا۔ اچھا اس دودھ کی خوبی کیا تھی؟ دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، گرمی میں ٹھنڈا ہوتا تھا، سردی میں گرم ہوتا تھا۔ اگر گرمی میں تجھے گرم پلاتا تجھے دست لگ جاتے، موشن لگ جاتے، پیچس ہو جاتے، تیرا ہاضمہ خراب ہو جاتا۔ سردی میں ٹھنڈا کر دیتا، تجھے نزلہ زکام اور کھانسی لگ جاتے۔ میرے بندے میں تو تیرا اتنا خیال کرتا ہوں اور تو مجھے بھولتا ہے۔ اللہ کتنا رزاق ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک راستہ، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو روزی کے 2 راستے کھول کر دے دیے۔ ساری کائنات اللہ نے میرے آپ کے لیے بنائی ہے، ہم کیوں اللہ سے بدگمان ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، یا ابن آدم، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، یہ دل پہ نقش کرنے والی باتیں ہیں، اس کو دل پہ نقش کریں۔ یہ اس وقت کام آئیں گی جب وہ آندھی آئے گی، جب وہ آندھی آئے گی ہماری آپ کی شمعوں کو بجھانے کے لیے آئے گی، یہ باتیں اس وقت کام آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع، میرے بندے میں نے 7 آسمان اتنے بڑے بڑے بنائے، 7 زمینیں اتنی بڑی بڑی بچائیں، ولم اعی بخلقہن، میرے بندے ان 7 آسمان 7 زمینوں کے بنانے میں تھکا نہیں۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے کیا تجھے ایک روٹی دے کے میں تھک جاؤں گا؟ تو کیوں بدگمانی کرتا ہے؟ روٹی اللہ دیتا ہے، بتاؤ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے، رزاق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حل من خالق یرزقکم من السماء والارض، اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ رہے ہیں میرے بندو بتاؤ تو صحیح، کوئی میرے سوا اور ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اس لیے بے روزگار دل چھوٹا نہ کریں، غریب دل چھوٹا نہ کریں، اللہ سب کو روٹی دیتا ہے۔ جس کے مقدر میں روکھی ہے اس نے روکھی ہی کھانی ہے، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو۔ جس کے مقدر میں روکھی ہے نا، روکھی ہے، مقدر میں ہی روکھی ہے، اس نے گھی والی نہیں کھانی، چوپڑی نہیں کھانی، پراٹھا نہیں کھانا، اس نے روکھی کھانی ہے۔ بلڈ پریشر لگ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کا تو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ نے تو گھی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اب بیچارہ روکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اور جس کے مقدر میں چوپڑی ہے وہ کسان ہو کر بھی چوپڑی کھائے گا، وہ بھکاری ہو کر بھی پراٹھا کھائے گا، جس کے مقدر میں۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے ایک مسافر آیا، تو امام صاحب نے کہا کہاں کے ہیں آپ؟ کا فلاں جگہ کے، دور کا مسافر تھا، کہا آئیے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو اس میں گوشت تھا، روٹی تھی، سالن تھا، سبزی تھی۔ ان کا میں نہیں کھاتا یہ، میں تو قورمہ کھاؤں گا، میں تو قورمہ کھاؤں گا۔ امام صاحب کو آیا غصہ، کہا چل یہاں سے، بڑا آیا قورمے والا، شکل دیکھی تو نے اپنی، اتنا اچھا تمہیں کھانا پیش کر رہا ہوں اور ایسے مطالبے کر رہا ہے جیسے کوئی تیری بیوی لگا ہوا ہوں میں، چل یہاں سے۔ وہ بیچارہ جا کے کونے میں ایسے ہی سو گیا، بھوکا ہی سو گیا۔ امام صاحب کھانا کھا کے اپنے حجرے میں چلے گئے، وہ بھی جا کے سو گئے۔ رات کے 1:30 بجے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا، رات کے 1:30 بجے دھم دھم کسی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور مسلسل بجائے جا رہا ہے۔ تو بھائی پتہ نہیں کون ہے، بہرحال مولوی صاحب اٹھے اور گئے، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ڈونگا ہے، وہ ڈھکا ہوا ہے۔ تو کہا یہ لے لیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس میں قورمہ ہے، اس میں قورمہ ہے۔ کہا مائی یہ کوئی وقت ہے قورمہ لانے کا؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ میاں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو بکری ذبح کر کے اس کا قورمہ بنا کر مسجد میں دے آؤں گی، تو
میرا بچہ آج ہی ٹھیک ہوا ہے تو میں نے بکری خریدی، پھر مجھے ذبح کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، عشاء کے بعد مجھے ذبح کرنے والا ملا، پکانے میں دیر لگ گئی، 1:30 بجے جب قورمہ تیار ہو گیا صبح تک رکھوں گی تو خراب ہو جائے گا، اس لیے 1:30 بجے لائی ہوں۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ وہ جو کونے میں ملنگ سو رہا ہے نا، کوئی عام نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے جس کا لاڈ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور آ کے اس ملنگ کو اٹھایا، کہا بھائی تو قورمہ مانگ رہا تھا نا، لے، اللہ نے 1:30 بجے تیرے لیے قورمہ بھیج دیا۔ تو کہا اتنا سارا تو میں کھا نہیں سکوں گا، اب آپ بھی آ جائیں۔ چونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کھاتے ہیں اپنی مرضی کا، جو بچ جائے وہ پھر رکھتے نہیں ہیں، وہ پھر بانٹ دیتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ یہ اس نے کہا، اللہ والے نے کہا ہمارا اصول ہے کھائیں گے اپنی مرضی کا، اور جب بچ جائے گا تو رکھیں گے نہیں، پھر بانٹ دیں گے۔ صبح کا اللہ مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر اس بات کو اتار لیں کہ رازق بتاؤ کون ہے؟ رازق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں وہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک غریب مسکین قسم کا آدمی آیا اور آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اب امام صاحب کو مسجد کو بند کرنا تھا۔ اس نے کہا بھی آپ چلیں نا، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ کہا جی میں یہاں اعتکاف میں ہوں۔ کوئی اعتکاف تو ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں روٹی کون دے گا؟ اگر اعتکاف میں بھی تو سحری ہوگی، افطاری ہوگی، روٹی کہاں سے لاؤ گے؟ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، مہربانی کرو جاؤ یہاں سے کہیں اور جا کے اعتکاف کرو، یا پھر روٹی کا انتظام کرو۔ مسجد بھی کھولوں تمہارے لیے، پھر روٹی بھی کھلاؤں تمہارے لیے، میرے پاس نہیں ہے اتنی گنجائش، جاؤ جا کے پہلے روٹی کا انتظام کرو، پھر آ کے اعتکاف کر لینا۔ تو اس اللہ والے نے کہا امام صاحب، یہ جو مسجد کے پاس یہودی کی دکان ہے نا، اس سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کہا اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں تو 2 روٹی، ایک سحری ایک افطاری کی، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا یہودی نے ذمہ لے لیا ہے نا، پھر ٹھیک ہے۔ تو اللہ والے نے کہا امام صاحب کاش آپ امام نہ ہوتے، کاش آپ اس مصلی پہ کھڑے نہ ہوا کرتے۔ کہا کیوں بھائی، مجھ میں کون سا عیب ہے؟ کہا آپ اتنی ناقص توحید کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ جب یہودی کا نام لیا تو یہودی نے جب کہا کہ 2 روٹی میں پہنچاؤں گا، اس میں تو آپ کو بڑا جلدی یقین آ گیا، لیکن 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے۔ اس پہ آپ کو یقین نہیں تھا، یہودی کی بات پہ یقین ہے، تو آپ کے پاس ایمان کہاں ہوا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں؟ اس لیے بھائیوں، پیٹ کی فکر نہیں، ایمان کی فکر کریں، کہیں یہ بجھ نہ جائے، کہیں کوئی بد نظری اس شمع کو بجھا نہ دے، کہیں کوئی گانے کی طرف کان لگانا اس شمع کو بجھا نہ دے، کہیں غیر محرم ماں بہن بیٹی کو دیکھنا اس شمع کو بجھا نہ دے، کہیں کوئی زنا، کوئی شراب، کوئی ناچ گانے کی محفل، کوئی فیس بک کا دیکھنا، کوئی یوٹیوب کا دیکھنا اس شمع کو بجھا نہ دے۔ اس کی فکر کریں۔